السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین محترم، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ناظرین محترم، ابھی آپ صدائے حق جھارکھنڈ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، جو جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ کی جانب سے دعوتی اصلاحی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے کریٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک دعوتی پلیٹ فارم ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس چینل سے آپ جڑے رہیں، کیونکہ اس چینل میں انشاءاللہ علماء کرام کی تقریریں مختلف موضوعات پر اپلوڈ کی جائیں گی۔ آپ خود سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ کو جو میں نے قریب سے دیکھا اور جو مشاہدہ کیا ہے، ایک تاثرات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، بلکہ ایک تاثرات ہے۔ وہ تاثرات میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک تحریر لکھی تھی تاثرات کی غرض سے، وہی تحریر میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ ناظرین محترم، یوں تو صوبہ جھارکھنڈ میں دینی مدارس و جامعات کی کمی نہیں ہے۔ بفضلہ تعالی ہر گوشے میں چھوٹی بڑی دینی درسگاہیں موجود ہیں۔ صوبہ جھارکھنڈ میں علماء اہل حدیث کی ایک ٹیم دعوتی، دینی، اصلاحی اور تعلیمی فرائض انجام دے کر اوراق تاریخ میں جگہ بنا کر رخصت ہو گئی۔ صوبہ جھارکھنڈ میں علماء اہل حدیث کی تاریخ پر کام کرنے کا شرف فضیلت الشیخ اشفاق سجاد سلفی حفظہ اللہ کو حاصل ہے۔ آپ نے بڑی جانفشانی اور عرق ریزی کے ساتھ علماء اہل حدیث جھارکھنڈ کی تاریخ لکھی ہے۔ خواہش مند حضرات آپ کی شاہکار کتاب دامن کوہ میں کاروان رفتگاں کا مطالعہ کریں، اور اس وقت اساتین علم و فن اور علم کے بحر زخار علماء موجود ہیں جو ملک اور بیرون ملک علم کی روشنی بکھیرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک علماء کی ٹیم تیار کرنے میں صوبائی اداروں کا کافی اہم کردار ہے۔ ایک عرصے سے صوبائی اداروں کے بارے میں سوچ کر دل پسیج رہا تھا کہ کیا کوئی ایسا ادارہ بھی صوبہ میں قائم ہو سکتا ہے جو جامعہ امام ابن تیمیہ اور اس جیسے دیگر اداروں کی طرح صوبہ میں تعلیم و تعلم کا کردار نبھا سکے۔ تبھی ضلع گریڈی میں واقع ایک چھوٹا سا قریہ ستلا گانڈے سے ایک بے مثال شخصیت ابھر کر سامنے آئی، جنہیں شیخ کلیم انور تیمی مدنی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آپ نے جامعہ امام ابن تیمیہ سے فارغ التحصیل کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، بعد سعودی میں ہی دعوت و تبلیغ سے منسلک ہو گئے۔ میں بالیقین کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے علاقے کی تعلیمی حالت دیکھ کر شروع ہی سے تخطیط بنا رکھے تھے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں چندستان علم و فن کے پھول کھلانے ہیں، جس کے لیے شیخ محترم نے انتھک کوششوں اور محنتوں سے جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ کا قیام عمل میں لایا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ادارہ اتنا بڑا تناور درخت کی شکل اختیار کر سکتا ہے جو آج ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ شیخ نے وہی کچھ کر دکھایا۔ اگر میں تفصیل اور تطویل میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ نے انتہائی قلیل مدت میں، گنتی کے چند ایام میں اپنی محنت و لگن اور کوششوں سے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ جامعہ صرف ایک شعبہ پر منحصر نہیں
بلکہ کئی ایک شعبوں پر محیط ہے۔ بنین و بنات کے لیے جہاں دینی تعلیم کا نظم و نسق ہے، وہیں پر عصری علوم کے لیے صدیقی بوائز انگلش میڈیم اسکول بھی قائم ہے۔ شعبہ تصنیف و تالیف خدمت دین کے لیے ایک لازمی حصہ ہے، اور الحمدللہ اول روز ہی سے جامعہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ ملک کے گوشے گوشے میں مختلف کتابیں چھپوا کر لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جامعہ کی جانب سے باضابطہ خصوصی سفیر منتخب کر کے کتابیں ملک کے ہر کونے میں پہنچائی جاتی ہیں۔ اب تک بہت سی کتابیں قارئین تک پہنچ چکی ہیں اور بہت سی کتابیں زیر طبع ہیں۔ دراصل اس عظیم ذمہ داری نبھانے کے لیے جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ کوشاں ہے۔ دن بدن انٹرنیٹ پلیٹ فارم کی مقبولیت دیکھتے ہوئے جامعہ نے ڈیجیٹل لائبریری کا بھی قیام عمل میں لایا۔ خدمت دین کے لیے ہر ذرائع کا استعمال و استخدام جامعہ کی خصوصیت رہی ہے۔ جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ کو جو چیز دوسرے مدارس و جامعات سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ وہاں کے متعلمین کی ترقی کے ساتھ ساتھ دوسرے مدارس کے طلبہ اور فارغین کا بھی خاص خیال رکھتا ہے، جیسے گاہے بگاہے مختلف موضوعات پر مسابقہ کرانا تاکہ دیگر طلبہ بھی میدان تعلیم میں سرگرم عمل رہیں۔ جامعہ کے بلند عزائم دیکھ کر ہر ذی شعور انسان داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ جامعہ ملک خالد ابھا سعودی یونیورسٹی میں 30 طلبہ کا داخلہ دلا کر جامعہ نے تاریخ ثبت کر دی ہے۔ شروع میں اعلان آتے ہی بعض لوگ کہے لگا رہے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، لیکن ایک دن وہ بھی آیا جب استخفاف کی نظر سے دیکھنے والوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور جامعہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ وبائی مرض کی وجہ سے ملک عزیز لاک ڈاؤن سے گزر رہا تھا، ہر کوئی بیماری سے بچنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن جامعہ نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ تحریری، تقریری اور حفظ حدیث مسابقہ کا انعقاد کیا تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے طلبہ مدارس اور فارغین وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اس اہم کام کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جامعہ میں ایک شعبہ دعوت و تبلیغ بھی ہے تاکہ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ دعوتی سرگرمی بھی جاری رہے۔ روز اول ہی سے جامعہ نے مرد و خواتین میں تبلیغی اور اصلاحی کام کے لیے شعبہ دعوت قائم کیا۔ خطبہ جمعہ سب سے اہم دعوتی و اصلاحی کام ہے۔ علاقے میں پہلی مرتبہ کچھ نیا دیکھنے کو ملا کہ جامعہ میں موجود اساتذہ کرام کو ہر جمعہ علاقے میں خطبہ جمعہ کے لیے عناوین ذمہ داری کے ساتھ پھیلا دیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ یہ اعلان عام ہے کہ جہاں پر بھی خطبہ جمعہ کے لیے اساتذہ جامعہ کو مدعو کرنا ہو وہ بلا تکلف بلا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں خواتین میں دعوت و اصلاح کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ بحمدللہ جامعہ نے معلمات کو ہر ہفتہ کہیں نہ کہیں کسی گاؤں میں بھیج کر خواتین کے اندر دینی بیداری مہم چلایا۔ جہاں جہاں معلمات گئی وہاں پر خواتین نے شوق کا اظہار کیا کہ دوبارہ آنا۔ خواتین میں آج بھی دینی اشتیاق باقی ہے، بس تحریک چھیڑنے کی ضرورت تھی جو جامعہ نے کر دکھایا۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ ایک اہم ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یوٹیوب پر مختلف چینل بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ اپنے بساط کے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے سب علماء کی تقریریں و بیانات مختلف موضوعات پر آپ کو ایک کلک میں مل جائیں گی۔ کچھ بھی مسئلہ درپیش ہو لوگ فلف اور یوٹیوب پر سرچ اور تلاش کرتے ہیں۔ دعوتی کام وسیع کرتے ہوئے افادہ عام کی غرض سے جامعہ نے صدائے حق جھارکھنڈ یوٹیوب چینل بنایا، جس میں جامعہ کی نشاطات، سرگرمیاں، اساتذہ جامعہ کی تقریریں اور دوسرے علماء کے بیانات نشر کیے جائیں گے تاکہ ہر فرد استفادہ کر سکے۔ یہ بھی ایک اہم ضرورت تھی جو جامعہ نے اس خلا کو بھی پور کر دیا۔ لاک ڈاؤن میں صدائے حق یوٹیوب چینل کی جانب سے جامعہ نے آل انڈیا تقریری مسابقہ بھی کرایا، جس کا نتیجہ آ چکا ہے۔
सदाए हक यूट्यूब चैनल में दीगर उलमा की काविशें भी अपलोड की जाएंगी इंशाअल्लाह, जिसके लिए जामिया ने नाचीज को इस लायक समझा कि मैं भी इस चैनल का हिस्सा बनूं। उसके लिए तहरीरी तौर पर एक लेटर नाचीज को लिखकर उस्ताद मोहतरम शेख अशफाक सज्जाद सलफी हफिज़हुल्लाह ने इरसाल किया, जिसके लिए मैं जामिया की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह जामिया की जो मुझसे तवक्को और उम्मीद है उस पर खड़े उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि सदाए हक झारखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अहबाब को भी दावत दें और फरीज़ा दावत व तबलीग में जामिया का साथ दें। एक बात और बताना चाहता हूं कि सब्सक्राइब बटन दबाते ही आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर प्रेस करें, जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जिस बरक़ रफ्तारी के साथ जामिया अपने मकासद के हुसूल में रवां दवा है, देख कर साहिर लुधियानवी का ये शेर याद आया, हजार बर्क़ गिरे लाख आंधियां उठें वह फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अल्लाह ताला जामिया को तरक्कियों से नवाजे, जामिया को तरक्कियों से अल्लाह ताला जामिया को तरक्कियों से नवाजे, जिम्मेदारान, मेंबरान, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की खिदमात को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।